جب دل تنگ ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے کسی قسم کے درگزر اور معافی کا جذبہ نہیں رکھتے، پھر معاشرے کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، دقت اور تنگی کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جب دلوں کے اندر گنجائش ہوتی ہے، درگزر کا خیال ہوتا ہے، انسان معافی کا قائل ہوتا ہے، تو پھر رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، پھر معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دن بدن ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر ایک چھت کے نیچے بسنے والے لوگ ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ ایک جگہ اکٹھے رہنا بھی ہے، خوشیاں بھی سانجھی ہیں، غم بھی سانجھے ہیں، پر خیالات سانجھے نہیں۔ پہلے لوگ گھروں کے اندر جا کے سکون محسوس کرتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بڑی گھٹن ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہاں سے نکل جانے کو دل کرتا ہے۔ ہمیں معاف کرنا، درگزر کرنا سکھا دیا جائے، ہمارے ماحول کے اندر بہت ساری وسعت پیدا ہو جائے، بڑی گنجائش پیدا ہو جائے لوگوں کے لیے۔ اب تو اس قدر زیادہ بات آگے بڑھی ہے کہ سیاسی گفتگو کے اندر شدت ہے، حدت ہے۔ پہلے کچھ تقاضے ہوتے تھے اختلاف رائے کے، اب کوئی تقاضا نہیں۔ اب مخالف کو کس طرح کر کے ہم نے زیر کرنا ہے، وہ کیسا ہی الزام کیوں نہ ہو۔ ایک بڑے خوبصورت شاعر تھے، پاکستان کے، اسلام آباد میں رہتے تھے۔ کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ کس طرح کا شاعر ہے، تو انہوں نے شعر ہی کہہ دیا، کہنے لگے میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں۔ لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، کہتے سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ مخالف کے خلاف کس طرح کر کے ہم نے اٹھ کے بیان بازی کرنی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کا معاملہ، سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے اندر، خالص دیندار کہلانے والوں کے اندر، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو طریقت کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے نام کے ساتھ قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، اویسی، شاذلی، نوشاہی، جن کے ساتھ خاص اللہ والوں کی نسبتوں کا لاحقہ لگتا ہے، وہ لوگ بھی رواداری سے الا ماشاءاللہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی گھٹن کا ماحول ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے مشرب ہوتے تھے، اب مشرب کو لوگوں نے مسلک بنا لیا، وہاں بھی رواداری نہیں۔ جماعتیں ہوتی ہیں، بت تو نہیں نہ ہوتے کہ انسان سینے میں اور دل میں بت ہی پیدا کر لے کہ بس میری ہی جماعت ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایسے نہ کر، تو آگے کی طرف بڑھ، اگر تو لیڈر ہے پھر تیرے اندر رواداری ہونی چاہیے۔ کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اندر وسعت پیدا کر، کسی اور کو بھی آنے کی گنجائش دے، مہربانی کر، مسجد کا دروازہ کھلا رکھ، اس لیے کہ اس کے تالے کی چابی تیرے پاس ضرور ہے، پر گھر یہ اللہ کا ہی ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک آدمی آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی دے رہا ہے، جناب عیسیٰ دعا دے رہے۔ ایک شخص کہنے لگا حضور وہ گالیاں دے رہے آپ دعا دے رہے۔ آپ فرمانے لگے بھائی جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے نا، تو جو اس کے اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے، جو میرے اندر ہے یہاں سے باہر آ رہا ہے۔ تو اب میں اس طرح کا کیسے بن جاؤں، میرے اندر وہ میل کچیل ہے ہی نہیں جو اس کے اندر ہے۔